سوال آیا ہوا ہے، جو سوال میں پھر دہرا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا اہل حدیث اور وہابی ایک ہی ہے یا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ اگر یہ الگ الگ ہیں تو برائے مہربانی مجھے وہابیوں کی کتابوں کے نام عنایت فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ حیدر علی۔ جواب: دیکھیے حیدر بھائی، اچھے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر زمانے میں بدعتی لوگوں نے نئے نئے نام ایجاد کیے۔ جب بدعتیوں کے نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام نے ان لوگوں کی کافی تردید کی اور ان اہل بدعت کی حقیقت عوام الناس کے سامنے اجاگر کی۔ جب اہل بدعت نے دیکھا کہ اب ان کی بدعت کی گاڑی نہیں چلنے والی ہے تو اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے نت نئے حرب استعمال کرنے لگے۔ انہی حربوں میں سے ایک خطرناک حربہ ہے لفظ وہابی کے ساتھ اہل حق کو بدنام کرنا، جو دراصل عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم کی طرف منسوب ہے۔ اس کے بارے میں انسائکلوپیڈیا نے لکھا ہے کہ ہوا عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم بن بہرام بن سام بن کسرا من الفرس، ولد فی سنہ 784 عیسوی۔ کہ عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم بن بہرام یہ فارس سے ہیں، جو 784 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اسس عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم الحرکہ الوہابیہ۔ میں اردو ہی میں ترجمہ کر دوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، کہ عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم نے وہابی اباضی نام کا ایک فرقت بنایا، اس کی تاسیس کی، جو دوسری صدی ہجری میں تقریباً 100 ہجری پر گیا تو، اور دوسری ہجری میں جب داخل ہوا تو اس نے جو ہے ایک فرقہ وہابیہ کے نام سے اس نے تاسیس کی۔ کب، کہاں پہ؟ شمال افریقہ میں۔ اور اس نے حج کو اور جو ہر چیز ہے اس کو، نماز روزے وغیرہ سب کو اس نے باطل قرار دیا، اور جزائر کے علماء اور ان کے درمیان بہت بڑی جنگیں ہوئی، اور یہ شخص جو ہے 832 عیسوی میں مر گیا، 197 میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اخبار الائمہ رستمیین، دار الغرب الاسلامی، صفحہ 28 وما بعدہ۔ اس اقتباس سے پتہ چلا کہ بدنام زمانہ عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم نے اپنے گروپ کا نام وہابی اباضی رکھا، جو بعد میں وہابیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ ان لوگوں نے حج اور اسلامی شعائر، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کو کل عدم قرار دے دیا تھا، اس لیے اس گروہ کے بارے میں عوام الناس میں کافی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ تو اس زمانے سے اب تک جس کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا مقصود ہوتا تو اس کو وہابی کہہ دیا جاتا، بس عوام الناس اس سے نفرت کرنے لگتے۔ اسی طرح سے ایک زمانہ گزر گیا، ایک مدت گزر گئی۔ پھر جب حجاز کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں صدی ہجری میں ایک نیک مصلح شخص محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کو بھیجا، اور ان کی دعوت توحید مشہور ہوئی اور لوگ جوق در جوق اس میں داخل ہونے لگے، تو عثمانی خلافت کے قبر پرستوں کو ایک آنکھ نہ بھائی، اور ان لوگوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اصلاح کو وہابی کی دعوت یا فرقہ وہابیہ کہنا شروع کر دیا، تاکہ عوام الناس ان کی اصلاحی دعوت سے متنفر ہو جائے، اور کچھ حد تک وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ پیٹ، جیب، روٹی بہتوں کو راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے، جو ان بدعتیوں نے کیا۔ حیرت کی بات ہے، ان بدعتیوں نے ان کی دعوت کی تحریک کو محمدی نام نہیں رکھا، بلکہ وہابی کہنا شروع کر دیا، جو لفظی طور پر ایک صریح غلطی ہے، کیونکہ محمدی کہتے تو مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں انسائکلوپیڈیا والے نے لکھا ہے، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ حاسدوں نے امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت پر لفظ وہابی کو چسپاں کر دیا، جبکہ محمد بن عبد الوہاب یہ حنبلی مذہب کے ماننے والے تھے،
اور ان حاسدوں نے اس لفظ کو عبد الوہاب بن رستم سے لیا اور امام محمد بن عبد الوہاب پر چسپاں کر دیا اور اس کی دعوت پر اس کو چسپاں کر دیا، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت خالص توحید اور شرک کے خلاف تھی۔ میرے بھائیو دوستو، سامعین کرام، مختصراً یہ کہ جب توحید و سنت کی دعوت ہندوستان میں پھلنا پھولنا شروع ہوئی اور چونکہ یہی لوگ انگریز کے خلاف برسر پیکار تھے تو ان انگریزوں نے ان مجاہدین آزادی کو وہابی کہنا شروع کر دیا تاکہ عام مسلمان ان سے نفرت کرنے لگیں، اور اس کا اتنا شور و غوغا کیا گیا کہ لفظ وہابی ایک گالی بن گیا۔ اہل حق کی راہ میں یہ لفظ بہت بڑی رکاوٹ بن گیا۔ اب چونکہ انگریز کے زمانہ میں قبر کی پوجا عام تھی، اس لیے ان قبر پرستوں کو اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے پکی پکائی روٹی مل گئی، اور یہ لوگ مجاہدین آزادی اور اہل توحید کو وہابی کہہ کر بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب تک اس بری چیز کی ہوا اہل حق اہل توحید کے خلاف جگہ با جگہ چلتی ہی رہتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو توحید کی دعوت دینے والے، توحید پر ڈٹے ہوئے صرف اہل حدیث لوگ ہی ہیں اس دنیا میں فی الوقت، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے بدعتیوں نے لفظ وہابی کو اہل حدیث پر چسپاں کیا، جو سراسر ظلم اور تاریخی حقائق سے منہ موڑنا ہے۔ سامعین کرام، ہر دور میں اہل حق سے عوام الناس کو دور کرنے کے لیے نت نئے حیلے اور حربے تراشے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے صابی کہا تھا، صابی، اور یہ لوگ بھی اہل توحید کو وہابی کہتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں پیران پیر عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اہل بدعت اہل حدیث کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اور بہت سارے نام انہوں نے گنوایا ہے۔ اس تفصیل جو میں نے بیان کیا، اس کے مطابق اہل بدعت کی نگاہ میں تو اہل حدیث اور وہابی ایک ہی ہیں، اور اگر آپ ان کی کتابیں چاہتے ہیں تو ان کی کتاب سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد، احادیث کی ساری کتابیں، یہ سب اہل حدیث اور وہابی کی کتاب ہے اگر آپ ان کو وہابی کہتے ہیں تو۔ اور جو مسئلہ قرآن و صحیح حدیث سے ثابت ہو وہی اہل حدیث کا منہج، اور اسی پر اس کا عمل ہے۔ امید کے سائل کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔